الحمد لله كفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیو پیارے بچوں، بہر کیف دنیا میں جس کی زندگی جس طرح گزرے گی اور اسی حالت میں وہ دنیا سے جب چلا جائے گا تو قیامت کے معاملات اس کے ساتھ وہی ہوں گے جو پچھلی آیتوں میں ان کی باتیں آئی تھی. اہل ایمان و یقین و اعمال صالحہ کے لیے جنت و ابدی نعمتیں، اور اللہ کے نافرمانوں کے لیے اور اللہ کے ساتھ لڑنے والوں کے لیے دائمی جہنم. لیکن اس کے باوجود یہ تمام سزا و جزا ہیں. اس دنیا کی زندگی میں ایک فرصت ہر ایک کو میسر ہے. صالح کو مزید صالح بننے کی فرصت، اور جو آدمی نیک و صالح نہیں ہے اس کو نیک بننے کی فرصت. مواقع تو ہیں. قل یا عبادی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں میرے بندوں سے فرما دیجئے. میرے بندوں سے کون سے بندے؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی ذات پر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے. ان سے کہہ دو کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمتوں سے نا امید نہ ہو جاؤ. بشرط ایمان یہ رحمتیں میسر رہیں گی اور یہاں فرصت ملے گی ایمان کی. یہاں جو ایمان کی طرف آنا اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کے مواقع آپ کو میسر ہیں، ان سے مستفید رہو. اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کی دین کی طرف آ جاؤ، اللہ کی کتاب کی طرف آ جاؤ اور عشق. پھر وہ نوبت نہیں آئے گی کہ جہنم میں جلنا بننا پڑے. اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. اللہ کی رحمتوں سے نا امید نہ ہو جائیے، کیونکہ اِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، اللہ رب العزت ہر گناہ کو معاف فرماتا ہے. ہر گناہ کو اللہ معاف فرماتا ہے. تو پھر رجوع نہ کرنا کیوں؟ رجوع کرنے میں تاخیر کیوں؟ گناہوں کو اللہ رب العزت معاف فرماتا ہے ایمان اور توبہ کی برکت سے. اس لیے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اب یہ کہ پوری زندگی ڈٹے رہو، جمے رہو اللہ کی نافرمانی، شرک و کفر و ظلم اور دیگر معاصی میں، اس امید پر کہ جس حالت میں یہ تمام گناہ کرتے کرتے جب دنیا سے چلا جاؤں تو مجھے معاف کیا جائے گا، یہ غلطی مت کر بیٹھنا. یہ غلطی نہیں آپ انسان کو تباہ کر دیتا ہے. رجوع کریں اور ایمان پختہ کریں، کیونکہ انہو هو الغفور الرحیم، سب گناہوں کو معاف فرماتا ہے. اور وہ غفور رحیم نہیں ہے، اس کی صفت ہے غفور رحیم، اور اس کی شان اور صفت ہے ہی گناہوں کو معاف کرنا اور درگزر کرنا.
لیکن اس کے لیے توبہ شرط ہے، توبہ کرو گے تو ٹھیک۔ توبہ کی پھر ترغیب ہے، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، دل و جان سے اللہ کی طرف رجوع کرو، دلوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرو، تو دل کے جو جذبات ہیں جن سے انسان حرکت میں آتا ہے وہ پھر اللہ کی رضا کی طرف آپ کو دھکیلتے ہوئے گھسیٹتے ہوئے لے جائیں گے۔ ایسا تو لگے گا کہ بظاہر انسان خود ہے، لیکن ایمان اور اعمال اور اللہ کی طرف رجوع جب ایمانیات کی پختگی تک آ جائے تو یہی یقین اور ایمان انسان کو کھینچتا بھی ہے اور اس کو دھکیلتا بھی ہے اللہ کی رحمتوں کی طرف۔ ایک حصہ کھینچ رہا ہے اور دوسرے حصہ دھکیل رہا ہے تاکہ آسانی کے ساتھ وہ اللہ کی رحمتوں تک پہنچ جائے۔ انیبوا الی ربکم واسلموا لہ، اور اس پر ایمان اور اسلام قبول کرو، اپنے آپ کو اس کے سپرد کرو اس سے پہلے کہ اللہ کی عذاب آ جائے۔ من قبل ان یأتیکم العذاب، جب عذاب آ گیا، ثم لا تنصرون، پھر بات ختم۔ جب تک عذاب نازل نہیں ہوا ہے اجتماعی توبہ بھی کر سکتے ہیں۔ جب عذاب آ گیا، عذاب کی نشانیاں آ گئی، یا موت آ گیا اور موت کی نشانیاں آ گئی، ثم لا تنصرون، پھر کوئی مدد کے لیے نہیں آ سکے گا۔ جو جہاں ہے پھر وہی ہی ناکارہ ہو کر رہے گا، کسی میں یہ سکت اور طاقت نہیں رہے گی کہ وہ مجھ آپ کی مدد کے لیے آ جائے۔ تو بہتر ہے کہ انیبوا الی ربکم واسلموا لہ، اس دن کے آنے سے پہلے خود بخود اپنے پاؤں سے چل کر اللہ کی طرف جاؤ۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ یہ مواقع ہیں، تو بجائے شرک اور کفر میں جینا اور مرنا، اس کے بدلے میں لائن تبدیل کر کے ایمان اور اعمال صالحہ کی طرف آ جایا جائے، دنیا اور آخرت کی خیر اسی میں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔